أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. آپ حضرات کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا کلیم اللہ صاحب سلفی. آپ کے مقالے کا عنوان ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے میں یہود و نصارہ اور صوفیہ کا افراط اور اسلام کا نظری اعتدال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالی مقام صدر مجلس، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، میرے مقالے کا عنوان ہے انبیاء کرام کے سلسلے میں یہود و نصارہ اور صوفیہ کا افراط و تفریط اور اسلام کا نظریہ اعتدال. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، دین اسلام ایک اعتدال پسند دین ہے. اس کے کسی شعبہ، عقائد، عبادات اور معاملات وغیرہ میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط کا شائبہ. انبیاء و رسول کو بھی اس نے ان کا پورا حق دیا ہے اور انہیں بشریت و رسالت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اس کے برخلاف ایک طرف یہود نے انبیاء اور مرسلین و مصلحین پر جور و ستم روا رکھا، تو دوسری طرف نصارہ نے ان کی تعظیم اور تقدیس میں اس قدر مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے کہ انہیں مقام الوہیت تک پہنچا دیا ہے. اور اس امت کے صوفیہ نے بھی نبی آخر الزماں کے سلسلے میں غلو پسندی سے جو کام لیا ہے، اس میں وہ یہود و نصارہ سے کم نہیں ہیں. اسلام نے انبیاء کرام کو حقیقت بھری نگاہ سے دیکھا ہے. اس سلسلے میں اس نے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑا. ان کے بارے میں مبالغہ آرائی سے قطعاً گریز کیا ہے اور ان کی تنقید سے سر دست احتراز کیا ہے، کیونکہ ہر دونوں چیزیں اسلام میں درست اور روا نہیں ہیں، بلکہ اس نے انبیاء کو ان کا حقیقی مقام عطا کر کے انہیں عبدیت اور رسالت کے برگزیدہ مقام پر فائز کر دیا ہے. یہود کا افراط اور تفریط. یہود و نصارہ اور صوفیہ نے انبیاء کے متعلق جو غلط تصور پیش کیا ہے وہ نہایت ہی مذموم اور ناپسندیدہ ہے. یہود تو ان کے متعلق حد درجہ گھناؤنا نظریہ رکھتے ہیں. انہوں نے ان کی حق تلفی کیا، تکذیب کیا، ان پر الزام تراشی کی، ان کو مختلف اذیتوں سے دوچار کیا، ان پر ظلم و جور کو روا رکھا، انہیں عذاب کا نشانہ بنایا، حتیٰ کہ ان کے قتل میں بھی دریغ نہیں کیا. یہود کے ان برے کردار کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ آل عمران میں اس طرح بیان فرمایا ہے: ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. ترجمہ سے احتراز کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں. ان کی سرکوشی اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے نبیوں کو تو ناحق قتل کیا، بلکہ انہیں بھی قتل کر ڈالا جو عدل و انصاف کی باتیں کرتے رہے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہے. ان کا ہمیشہ یہی موقف رہا کہ جس نے بھی ان کی مرضی کے خلاف آواز اٹھایا، ان کے منحرف آراء و اقوال کی مخالفت کی، تو اس کی انہوں نے تکذیب کر دی. پھر مختصراً میں آگے بڑھتا ہوں نصارہ کے افراط اور غلو پسندی کی طرف، اور باقی یہود کے سلسلے میں آیات میں نے ترک کر دی. انبیاء کے متعلق یہود کا یہ موقف رہا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ افراط اور تفریط دونوں سے کام لیا ہے، لیکن نصارہ نے تو محض غلو پسندی سے کام لیا اور راہ اعتدال سے ہٹ گئے. چنانچہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اس قدر غلو کیا کہ ان کو خدا کی حد تک پہنچا دیا، ان کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا. اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اس انداز سے بیان فرمایا ہے: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. اس سے آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ایک اور سنا دوں. اللہ نے فرمایا: مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل.
اس قوم کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں اور مسیح بن مریم کو رب بنا لیا۔ فرمان الہی ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہ واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ ان کے اس مذموم کردار کی عکاسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کا عالم طاری ہوا تو آپ نے اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، پھر جب آپ پر دوبارہ چادر ڈالی جاتی تو آپ اسے اپنے رخ پر نور سے ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد یحذر ما صنعوا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ صوفیہ نے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں حد درجہ غلو اور مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، جن کے نقش قدم پر چل کر امت کا ایک بڑا طبقہ صراط مستقیم سے ہٹ کر ضلالت اور گمراہی کی راہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مبالغہ آرائی کا یہ بہت بڑا مظہر ہے کہ آدمی اللہ کو چھوڑ کر اپنی امیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور مخلوق سے لگائے، اس کو پکارے اور اس سے مدد مانگے۔ غلو اختیار کر کے صوفی شعراء نے بہت سی ناپسندیدہ باتیں کر ڈالی ہیں۔ رب کائنات کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اسلامی شریعت کی حدوں کو کس طرح توڑ دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ہمسر قرار دے دیا ہے۔ ان کے عقیدہ کے مطابق آپ خود دوسروں کو مالداری، فقیری اور بخشش عطا کر سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں میں نے اس میں نقل کی ہیں۔ اور اختصاراً میں اسلام کا نظریہ بیان کر دوں۔ انبیاء کرام اللہ کے برگزیدہ اور منتخب بندے ہیں۔ اسلام نے انہیں ایسے بلند ترین مقام عطا کیا ہے کہ عام انسان اس درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے انہیں اپنے احکام انسانوں تک پہنچانے کے لیے چنا ہے۔ اس عظیم مرتبہ کے باوجود یہ لوگ بشریت کے صفت سے متصف ہیں۔ عام انسانوں کی طرح انسانی ضروریات اور عوارض انہیں بھی لاحق ہوتی ہیں۔ وہ بھی شکم مادر سے پیدا ہوتے ہیں، خورد و نوش کے وہ بھی محتاج ہیں، ازدواجی زندگی کے وہ بھی ضرورت مند ہوتے ہیں، اور متعلقہ ساری ضروریات وہ بھی پوری کرتے ہیں تاکہ انسانوں کے لیے عملی نمونہ بن سکیں۔ اسلام میں انبیاء کی قدر و منزلت کی پہچان کی سب سے واضح اور بہترین دلیل یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے لیے تمام انبیاء پر ایمان لانا واجب قرار دیا ہے۔ اس میں سے کسی ایک نبی کا بھی انکار کرنے والا ایمان سے خارج ہے۔ انبیاء کے مقام کو اسلام نے اس قدر بلندی عطا کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہر چیز پر مقدم کر دیا اور اسے حصول لذت ایمانی کا پہلا سبب قرار دیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو انبیاء اور رسول کے سلسلے میں اعتدال کا عقیدے میں اعتدال پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی تفصیلی مقالہ انشاءاللہ شائع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔